أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھیے، ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا علم انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ As we formally begin the awards, on behalf of Pakistan Medical Commission, I would like to congratulate the MDCAT students, both regional and national toppers, and the NLE graduates here with us today who have secured top positions across Pakistan. Today, PMC celebrates their achievement and the hard work, determination, and commitment these high achievers have shown. Pakistan Medical Commission is committed to raising the standard of healthcare education and healthcare delivery in Pakistan. The MDCAT and NLE are the testament to the vision of PMC as we work towards achieving excellence in healthcare. PMC envisions a future where every patient in Pakistan will receive exemplary care by competent, trained, and skilled dentists and doctors. I now take the opportunity to invite the Honorable President, Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, Dr. Arshad Taqi, to the stage to share his thoughts on the MDCAT and NLE. Sir. I promise I'll be brief. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And I'd probably shift from the language of medicine to our national language for the comfort of everyone. So, خواتین و حضرات اور میرے بہت ہی عزیز طالب علموں، خوش آمدید اس ایوارڈ سیریمنی میں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے بہاف پر میں آنریبل SAPM اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر فیصل سلطان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سیریمنی کا پارٹ بننے کا پہ ایگری کیا، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں منسٹر فار ایجوکیشن مسٹر شفقت محمود بھی تشریف لے آئیں گے، سو ان کا میں پہلے ہی ایڈوانس میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں اس سیریمنی کا پارٹ بننے میں۔ آج کا دن اٹس اے پراؤڈ ڈے فار اس، کیونکہ جو ہم نے ریفارم سٹارٹ کی تھی، ایک ریفارم کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اس میں ایک اور مائل سٹون ہم نے اچیو کر لیا، اور اس میں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک اور یوزنگ اپلائنگ یور برین کین گیٹ یو اینی ویئر، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ نے اس امتحان میں جو پوزیشنز لی ہیں۔ یہ ایگزامس کے رزلٹس جو ہیں اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس، مجھے فخر ہے ان ایگزامس کو نتیجے دیکھنے میں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بچے کہاں کن بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سنگل امتحان تھا جو کمپیوٹر بیس تھا ملک کی تاریخ میں۔ 1,94,309 بچوں نے امتحان دیا، 32 دن تک امتحان چلتا رہا، روز 2 امتحان ہوئے، اور ان کا ریویو ہوا اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ٹیسٹ ہوئی، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ بچے جو آج اسکور کر کے آئے ہیں وہ واقعی ملک کے بہترین بچے ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بنایا جائے۔
یہ امتحان 25 سینٹر میں ہوا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سینٹرز میں بھی کرایا گیا، شکاگو، دوحہ، دبئی، لندن، ریاض اور ٹورانٹو میں. سو یہ اب ایک ٹرو انٹرنیشنل ایگزام بن چکا ہے. 68,723 اسٹوڈنٹس تھے جو اس امتحان میں پاس ہوئے، اور مائنڈ یو اس بار جو پاس پرسنٹیج تھی ایکڈیمک بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ اس کو 60% سے بڑھا کر 65% کیا گیا. سو یہ 68,723 وہ بچے ہیں جنہوں نے 65% یا اس سے زیادہ سکور کیا، اور ان کی جو ریشو بنتی ہے وہ 35.37% ہیں جو کہ کامیاب ہوئے اس سارے ایگزام میں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ میڈیکل کالج اور میڈیکل اور ڈینٹسٹری میں اپلائی کرنے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس تقریباً 20,000 سیٹس ہیں. سو اب بھی ان کے لیے ایک کمپٹیشن ہوگا. اس ایم ڈی کیٹ نے جہاں ہمیں یہ ان بچوں کو چننے میں مدد ملے گی، وہاں پہ ہمیں ایک بہت ایکسٹینسو ڈیٹا ملا ہے. 1,94,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے. کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ وہ بچہ کس اسکول سے ہے، کس ڈسٹرکٹ سے ہے، اور اس نے کون سے سوال کا جواب کیسے دیا ہے. سو یہ ہمیں اس کا انالیسس جو ہے ہمیں اپنے لرننگ جس طرح ہو رہی ہے اور اس لرننگ کے اندر جہاں کہیں کوئی فلاز ہیں ان کو جاننے میں بہت مدد دے گا. نیشنل لائسنسنگ ایگزام دوسرا بڑا امتحان تھا جو ہم نے لیا. پہلا امتحان جو پرائمرلی ہم نے ایم تھا فارن گریجویٹس کے لیے، لیکن اس کے اندر 305 لوکل گریجویٹس نے بھی امتحان دیا. 1470 اسٹوڈنٹس نے ٹوٹل یہ NLE اسٹیپ 1 دیا جو تھیوری تھا، MCQ بیس تھا. 1160 اسٹوڈنٹس نے اس کو پاس کیا، جو ریشو بنتی ہے 78.9%. اس کے بعد ان میں سے 1164 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ فورن تھے، اور جیسے میں نے کہا 306 اسٹوڈنٹس ایکچولی لوکل تھے. اور پاس پرسنٹیج سے جیسے میں نے کہا جو فورن اسٹوڈنٹس کے لیے تھی وہ 77.6% تھی. سو لوکل اسٹوڈنٹس میں یہ پرسنٹیج جو تھی 84% سے زیادہ تھی. ہمیں اب یہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جائے گا ہر ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر سے. اور اب یہ جو لائسنسنگ ایگزام ہے اس کے تھرو ہم کانفیڈنس سے سرٹیفائی کر سکیں گے کہ یہ جو اس لائسنس کا ہولڈر ہے وہ ایک سیف پریکٹیشنر ہے. یہ ہماری طرف سے ایک سوسائٹی کے لیے ایک گارنٹی ہوگی. بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے امتحان کے انعقاد میں. میڈیکل اتھارٹی، نیشنل میڈیکل اتھارٹی کے ممبرز، ان کے اسٹاف، ایگزام کنڈکٹ کرنے والے لوگ، ان سب کا شکریہ. انہوں نے دن رات محنت کی اور اس کو ممکن بنایا. اس کے علاوہ ہمارے نیشنل میڈیکل بورڈ ایکیڈیمک بورڈ کے جو ممبرز تھے جنہوں نے بہت محنت سے MD-CAT کا اور NLE کا سلیبس ترتیب دیا، وہ اٹ واز اے لاٹ آف ایفرٹ. انہوں نے بہت سارا ٹائم اس پہ لگایا. کاؤنسل کے ممبرز نے اس سب کو ڈیلیبریٹ کرنے میں، اپروو کرنے میں بہت محنت کی. ان سب کا کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم سبھی ریکگنائز کرنا چاہیے. ایک نام اینڈ میں رہ جاتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے لیکن لینا پڑے گا کہ ہی از بین دا force behind all this, who made it all possible, and that's the Vice President, Mr. Ali Raza. He would want to say کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, but he is the one who's actually done all the hard work and made it all possible. So یہ acknowledge کیے بغیر میں بالکل نہیں جانے دوں گا. اب ہم award ceremony کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں جو ابھی NLE پارٹ 2 ہوا ہے جو کہ کلینکل تھا، جو کہ فارن گریجویٹس کے لیے کرایا گیا، اس کے کنڈکٹ کرانے پہ اور اس میں ان کے تمام تعاون پہ اور اس کو سکسیزفلی کنڈکٹ کرانے پہ جو یونیورسٹیز ہیں ساتھ جنہوں نے یہ ممکن بنایا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دے ہیو بین ٹریمینڈس. دے ہیلپڈ us conduct this exam and make it all possible.
اب ایز کمنگ بیک ٹو دا ایوارڈ سیریمنی میں ڈاکٹر فیصل سلطان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ایوارڈس تقسیم کریں. We now take the opportunity to recognize and appreciate the support provided to PMC by 7 universities for successfully conducting NLE Step 2. I'd like to thank Professor Shahid Rasool, Vice Chancellor, Jinnah Sindh Medical University, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi, Vice Chancellor, Bahauddin Zakaria University, Professor Dr. Amir Zaman Khan, Vice Chancellor, Fatma Jinnah Medical University, Professor Dr. Ziaul Haq, Vice Chancellor, Khyber Medical University, Professor Nakibullah Chakzai, Vice Chancellor, Bolan University of Medical and Health Sciences, and Professor Dr. Muhammad Umar, Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University. I request Professor Dr. Tanveer Khalik, Vice Chancellor, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Medical University, to receive the certificate on behalf of his colleagues. Thank you, sir. We would like to specially acknowledge the efforts of Rawalpindi Medical University, voted as the best center to conduct NLE Step 2, and I would request Dr. Muhammad Umar, Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, to kindly receive the certificate and the shield. Thank you, sir. Thank you so much. I would now like to invite Vice Chancellor, Quaid-e-Azam University, Dr. Muhammad Ali, to recognize the efforts of Quaid-e-Azam University and his examination team in the post-exam analysis of the MDCAT. Thank you so much, sir. We will now move on to the next set of awards. Medals and cash prizes will be awarded to the toppers of the National Licensing Examination by Dr. Faisal Sultan, along with certificates awarded by Dr. Arshad Taqi. We would also like to take the opportunity to acknowledge the alma mater of the graduating doctors who have played an integral role in their success. Dr. Faisal Sultan will be presenting the certificates to the respective principals of the proud medical colleges. To begin with, I would like to call on stage Dr. Akhtarzada from Peshawar Medical University, Peshawar, who is the 3rd national position holder for NLE. He will be receiving a bronze medal, certificate, and a cash prize of Rs 200,000 from PMC. Congratulations. I now request Professor Dr. Aman Khan, Principal, Peshawar Medical College, to kindly come on stage and receive the Certificate of Excellence. Professor Dr. Aman Khan, Principal, Peshawar Medical College. Congratulations. Thank you, sir. I would now call on stage the 2nd national position holder, Dr. Muhammad Sulaiman Bajwa from King Edward Medical University, Lahore. He will receive a silver medal, a certificate, and Rs 250,000 from PMC. Congratulations, Dr. Sulaiman. I now request Professor Saqib Saeed, Dean, King Edward Medical University, for receiving the Certificate of Excellence. At the moment, he's not present at the event. We now move on to announcing the 2 national first position holders, but before that, I'd like to first invite the principals of the colleges who produce the joint gold medalist.
I would first like to request Major General Retired Abdul Khalik Naweed, Principal Wah Medical College, to receive the Certificate of Excellence. Major General Retired Abdul Khalik Naweed, Principal Wah Medical College. I now request Professor Dr. Muhammad Umar, Vice Chancellor of Pindi Medical University, to kindly come on stage to receive the Certificate of Excellence once again for being the proud member of the university. Thank you so much, sir. I'd like to first call Muhammad Hamza from Rawalpindi University, who has topped the NLE examination, who will receive a gold medal, a cash prize of rupees 400,000 and a certificate. On his behalf, his sister, Dr. Maha, will be receiving the award. Thank you and congratulations. I now call on stage Dr. Shariq Khan Tareen from Wah Medical College, who will be receiving the gold medal, a certificate and a cash prize of rupees 400,000 from PMC. Congratulations to both the toppers and to everyone else. I now request Dr. Arshad Taqi, President Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, to present the shield to Dr. Faisal Sultan, SAPM on National Health Services. I request Honorable Guest Dr. Faisal Sultan to kindly share his thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. President Saab, Vice President Saab, Vice Chancellor Saiban, and of course وہ تمام ڈاکٹرز نوجوان جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے آف ٹاپنگ دس ایگزام. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو بھی بہتری کا ریفارم کا راستہ ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. جب بھی کبھی آپ ایک ویل ٹراڈن پاتھ سے کسی اور طرف کو چلیں, کچھ بہتری کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تو راہ میں رکاوٹیں, مشکلات, چیلنجز آتے ہیں, لیکن وہ چیلنجز ہمیں بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس سارے فلسفے, اس ساری سوچ کے پیچھے دو تین چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ چیز گیون ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ بننے کا حق شاید ہر ایک کو حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ یا کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے کوشش کرنا اور اس کی لائن میں لگنا اور اس کے لیے ایک مقابلے کا امتحان طے کرنا یا اس کو عبور کرنا یقیناً ہر ایک کا حق ہے. لیکن اس سے بھی ایک بڑا حق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, خاص طور پہ اس کا جو کمزور ترین طبقہ ہے, اس کو جو پروفیشنل سرو کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی خدمات پیش کرنی ہے ان کو, وہ ایسے سیف, کمپیٹنٹ اور ویل ٹرینڈ ہوں کہ معاشرہ جو ہے ان کے اوپر بھروسہ کر سکے. اس بھروسے کو حاصل کرنے کے لیے چند اہم اقدامات, جس میں ایک تو یہ تھا کہ جو انٹرنٹس ہیں اس پروفیشن میں, جو لوگ داخل ہونے کی خواہش مند ہیں, وہ کم از کم ایک منیمم ایکیڈیمک اچیومنٹ شو کریں, اور یہ تعین ہو پائے کہ یہ لوگ جب اس پروفیشن میں گھسیں گے اور 5 سال کی پڑھائی یا 4 سال کی پڑھائی کر چکیں گے, اور پھر اس کے بعد زندگی بھر لگاتار امتحانات اور لگاتار اپنے نالج کو اور اپنی سکلز کو بڑھاتے رہنے کے عمل میں شامل رہیں گے, تو کیا انہوں نے اتنی ایکیڈیمک اچیومنٹ کر لی ہے کہ وہ اس میں مناسب ہیں,
کیا ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ اور انالیسس کی پاورز موجود ہیں. تو اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے اور اس پہ معاشرے کا بھروسہ قائم کرنے کے لیے جو ٹول استعمال کیا گیا وہ یہ ایم ڈی کیٹ امتحان ہے, اور جس میں 68,000 لوگ 68,000 نوجوان بچے ینگ لوگ انرول ہوئے ہیں, پاس ہوئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے 20,000 سیٹوں کے لیے کمپیٹ کرنا ہے. سو ابھی اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے. پھر اس سارے سلسلے میں ایک اور اہم جو میجر ہے, جو ایک طریقہ کار ہے, وہ ہمارا نیشنل لائسنسنگ ایگزام. یہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام بھی اس بھروسے کا ایک ٹول ہے, اس بھروسے کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہم اپنے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں. اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ویلکم سر, ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس بھروسے کو کی اسٹیمپ آف اپروول دینے کے لیے, معاشرے کو یہ تسلی اور کانفیڈنس دینے کے لیے کہ وہ پروفیشنلز جو ان کا علاج کریں گے, ان کو مشکل ترین ان کے زندگی اور موت کے بیٹلز میں اسسٹ کر رہے ہوں گے, ہیلپ کر رہے ہوں گے ان کو ان مشکلات سے بچنے کے لیے, بیماریوں سے کیور حاصل کرنے کے لیے, بہتری حاصل کرنے کے لیے, کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے, وہ ایسے پروفیشنلز ہوں گے جن میں وہ تمام قابلیتیں موجود ہیں جو ایک اچھے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ میں ہونے کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں یہ ایک ایگزٹ ایگزام ہے, نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے, جو اس چیز کا تعین کرے گا کہ جو گریجویٹ ہونے والے ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, وہ ایک منیمم سٹینڈرڈ پہ ضرور موجود ہیں جو سیفٹی اور کمپٹنس کو ڈٹرمن کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو انہوں نے 5 سال پڑھا وہ بے معنی ہے. یہ امتحان اس کی ایک فائنل فارم, اس کی فائنل کمپٹنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بات نہیں رکتی. کسی بھی معاشرے میں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو زندگی موت کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوں, ان سے ایک بہت ہائی لیول آف کمپٹنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے, گمان کیا جاتا ہے کہ معاشرے نے, حکومت نے, ریگولیٹرز نے کچھ تعین کر رکھا ہے ان کی کمپٹنس کا, اور وہ ایک پیریوڈک تعین ہوتا رہتا ہے تاکہ معاشرے کو کانفیڈنس رہے کہ جب میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور اس کے پاس MBBS ہے یا ایک کوالیفیکیشن ہے تو کیا وہ کمپیٹنٹ ہے, سیف ہے, کیا میں ان کے ہاتھوں میں ایک ریزنیبل لیول آف کمپٹنس ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں. بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں, پائلٹس ہیں, سال میں 2 دفعہ ان کا چیک ہوتا ہے ایک جہاز کے اوپر, اسی جہاز کو جس کو بار بار چلا رہے ہوتے ہیں, ٹیک آف لینڈنگ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اس کے باوجود ہر 6 ماہ بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بطور پروفیشن اس ایگزٹ ایگزام سے, اس اسٹیمپ آف اپروول سے بالکل نہیں گھبرانا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا بیج آف آنر ہوگا, اور جب ہم اس پروفیشن میں یہ لائسنسنگ ایگزام اور ان پروسیسز کے تھرو گزریں گے تو معاشرے کا کانفیڈنس جو ہے ہمارے پروفیشن پہ اور ہمارے پروفیشن کی ساکھ جو ہے, پہلے ہی معاشرہ ہمیں اتنے بڑے پیڈسٹل پہ رکھتا ہے, تو وہ ہم ارن بھی کریں گے اور ہم اس پہ 4 چاند بھی لگیں گے, اس میں بہتری آئے گی. بڑی لمبی ایفرٹ تھی, بہت لوگوں نے اس میں کام کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے شکریہ ادا کیا, میں VC صاحب بیٹھے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کا, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ NLE کی جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن تھی آپ کے ادارے نے اس میں ہماری مدد کی, PMC کی, اور اس سے ایک کانفیڈنس آیا. میں یہاں شوکت صاحب آئے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں. لیکن تمام جو پیرنٹس ہیں جن کے بچوں نے یہ امتحان پاس کیے ہیں, بلکہ اس میں نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں, ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ تمام اساتذہ اور ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز جنہوں نے اس کو ممکن بنایا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Arshad Taqi. I would like to welcome our honorable guest, Federal Minister for Education, Mr. Shafqat Mahmood, for gracing the event. And I would also like to invite Mr. Shafqat Mahmood to the stage to award the national and provincial toppers for MDCAT, and also request Honorable Vice President, Pakistan Medical Commission, Mr. Muhammad Ali Raza, to come on stage. Medals and cash prizes shall now be awarded to the provincial toppers for the MDCAT by Mr. Shafqat Mahmood, with certificates awarded by Vice President Mr. Muhammad Ali Raza.
Certificate of Excellence shall also be awarded to the respected principals of the provincial toppers alma mater by Mr. Shafqat Mahmood. Now to begin with the provincial medals. From Sindh we have 2 toppers. Gold medal for Sindh is awarded to Prakash Kumar, Higher Secondary School, Chambar, Tandwala Yar. He will be receiving a gold medal, certificate and a cash prize worth rupees 200,000. Congratulations, Prakash. I'd like to acknowledge the efforts of the Principal Higher Secondary School, Chambar, Tandwala Yar, Mr. Imtiaz Ahmad Orsani. He is currently not at the event. Second gold medal for Sindh is awarded to Tanis Awan, Behria College, NORD 1, Karachi. She will be receiving the medal, certificate and cash prize worth rupees 200,000. Congratulations, Tanis. I now invite Principal Behria College, NORE 1, Karachi, Captain Arshad Mohyuddin to receive the Certificate of Excellence. Congratulations, sir. From Khyber Pakhtunkhwa, gold medal for Khyber Pakhtunkhwa is awarded to Shayan Ahmed, Cadet College, Hassan Abdal, District Attak, with a certificate, a gold medal and a cash prize of rupees 200,000 from PMC. Congratulations, Shayan. I now request Principal Cadet College, Hassan Abdal, District Attak, Mr. Nasir Saeed Khattak, to kindly receive the Certificate of Excellence. Mr. Nasir Saeed Khattak, Principal Cadet College, Hassan Abdal, District Attak. Congratulations and thank you, sir. From Punjab, the gold medal is awarded to Aisha Aman, Quaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala. She is awarded with a gold medal, a certificate and a cash prize of rupees 200,000 from PMC. Aisha Aman from Quaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala. Congratulations, Aisha Aman, for winning the gold medal from Punjab. I would now request Mr. Mohammad Sajid Jamal Khan, Principal Quaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala, to receive the Certificate of Excellence. Mr. Mohammad Sajid Jamal Khan, Principal Quaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala. Congratulations and thank you, sir. From Balochistan, the gold medal is awarded to Ayman Anwar, the City School, Quetta. She will be receiving a gold medal, a cash prize of rupees 200,000 and a certificate from Pakistan Medical Commission. Ayman Anwar, the City School, Quetta. Congratulations, Ayman. Certificate of Excellence is awarded to the Principal, the City School, Quetta, Ms. Tazeen Ahad. She is currently not present at the event. Moving on to Islamabad, gold medal for Islamabad is awarded to Ahmad Sajjad Tareen, Behria College, Islamabad.
He is awarded with a cash prize of rupees 200,000, a gold medal and a certificate. Congratulations, Ahmad Sajjad Tareen. I now request Commodore Khalid Rashid, Principal Behria College, Islamabad, to receive the Certificate of Excellence. Commodore Khalid Rashid, Principal Behria College, Islamabad. Congratulations, sir. Thank you, sir. From Gilgit-Baltistan, gold medal is awarded to Muhammad Mujtaba, Uswa College, Sihala. Muhammad Mujtaba is awarded with a gold medal, a cash prize of rupees 200,000 and a certificate from Pakistan Medical Commission. Muhammad Mujtaba from Gilgit-Baltistan. Congratulations, Mustafa. I now request Brigadier Ghulam Ali, retired Principal, Uswa College, Sihala, to kindly receive the Certificate of Excellence. Brigadier Ghulam Ali, retired Principal, Uswa College, Sihala. Congratulations and thank you, sir. From Azad Jammu Kashmir, the award, the gold medal, is given to Savda Aslam, Kashmir Model College, Mirpur. She is receiving a cash prize of rupees 200,000, a gold medal and a certificate from Pakistan Medical Commission. Savda Aslam from Azad Jammu Kashmir. Congratulations, Savda. I now request Principal, Kashmir Model College, Mirpur, Mr. Muhammad Nazir Chaudhry, to kindly come on stage to receive the Certificate of Excellence. Principal, Kashmir Model College, Mirpur, Mr. Muhammad Nazir Chaudhry. Congratulations, sir. I take the opportunity to congratulate to all the provincial toppers and their proud families. We now move on to the national toppers of the MDCAT 2021. Medals and cash prizes will be awarded to the national toppers by Mr. Shafqat Mahmood, along with certificates presented by Vice President Mr. Muhammad Ali Raza. Certificates of excellence shall be presented to the respected principals of the proud national schools. I would like to announce the third national position holder for MDCAT with a score of 197, Ms. Hadia Ahmed, Kinnaird College for Women, Lahore. She will receive a bronze medal, certificate and a cash prize of rupees 200,000 from BMC. Ms. Hadia Ahmed scored 197 in the MDCAT exam. Congratulations, Hadia. Certificate of Excellence is awarded to the Principal, Kinnaird College for Women, Dr. Roxana David. She is not present at the event today. The second national position holder with a score of 198 is Anmol Kamal, Public College of Science for Women, Lahore. She will be receiving a silver medal, a certificate and a cash prize of rupees 250,000 from PMC. Congratulations, Anmol Kamal. You received 250,000 rupees, a silver medal and certificate from PMC. Congratulations. I request Principal, Punjab College of Science for Women, Lahore, Ms. Amna Amjad, to kindly come on stage to receive the Certificate of Excellence. She is not present at the event. Now finally, the first national position holder for MDCAT with a score of 202 is Aisha Aman, Qaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala. She
She will receive a gold medal, a certificate and a cash prize of rupees 400,000 from PMC. Congratulations, Aisha Aman. She is also the provincial topper from Punjab and she is also the national topper. Aisha Aman scored 202 in the MDCAT 2021 examination. Congratulations, Aisha. And now I request Mr. Muhammad Sajid Jamal Khan, Principal Quaid-e-Azam Divisional Public School and College, Gujranwala, to kindly receive the Certificate of Excellence. Sir, this is surely a proud moment for you, for Aisha Aman being the national and provincial topper. Congratulations once again to all the winners. I request Mr. Muhammad Ali Raza, Vice President, Pakistan Medical Commission, to now present the shield to Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister for Education. Thank you, sir. I request Honorable Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister for Education, to kindly share some valuable thoughts and conclude the ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Vice President, Pakistan Medical Council, Mr. Ali Raza, Vice Chancellor, Dr. Muhammad Ali Shah, distinguished educationists, ladies and gentlemen, and students who won the prizes today. I was very happy to see that most of the winners are actually girls, and this is not something new. This has been going on for a while. मैं बड़े चंद महीने पहले मैं गया अपना किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की एक गैदरिंग कॉन्वोकेशन पे, तो वहाँ पे कोई 70-80% लोग जो बच्चे बैठे हुए थे वो लड़कियाँ थी. तो इससे ये जाहिर हुआ कि लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा उनमें जज्बा है. And I hope that they continue and become doctors. And after becoming doctors, I also hope that they will continue to work as doctors. Because one of our problems is that many of the girls, particularly, who graduate as doctors, sometimes don't take up the profession. So ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है. मैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को एक्चुअली ये एक क्लीशे है, लेकिन तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने जो काम किया है और इंतहाई मुश्किल हालात में काम किया है, कि जो MD-CAT का इजरा किया है और साथ NLE का इजरा किया है. मैं जब भी कभी हायर एजुकेशन के इवेंट्स में जाता हूँ, मैं दो तीन चीज़ों की बात करता हूँ, लेकिन इस पे बहुत ही सादिक आती है कि हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है. और शायद हमने गवर्नमेंट लेवल पे जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी मेडिकल कॉलेजेस में, वो नहीं किया हमने. तो बेशुमार मेडिकल कॉलेजेस बन गए, बल्कि कुछ मेडिकल कॉलेज तो हमारे ऐसे हैं जो कि ओवरसीज़ बन गए हैं, जो बड़ी एनोमली है कि डिग्री पाकिस्तान की है, लेकिन कॉलेज की सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन जो है वो किसी और मुल्क में है. तो इन हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्वालिटी का, जो हमारे लिए इमर्ज किया है, कि हम किस तरह इंश्योर करें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी वो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन है जो कि पेशेंट्स को जाके फिर ट्रीट कर सकते हैं. And surprisingly, we never had any exam or anything for medical practitioners to get a certification before going and practicing. सारी दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो ना हो.
تو یہ بہت ہی ایک اہم قدم، اور مجھے پتہ ہے کتنے مشکل حالات میں یہ قدم لیا گیا. اسی طرح ایم ڈی کیٹ جو ہے، جس کے ہم نے آج، کیونکہ کوئی پیمانہ تو بنانا ہے نا، اور یہ بہت ہی ایک اہم پیمانہ ہے جو بنایا گیا. اگین اس کے اوپر بھی بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا. اور کیونکہ میں وزیر تعلیم ہوں تو کئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایم ڈی کیٹ میری طرف سے ہے، اس لیے میرے بھی واٹس ایپ پہ اور باقی جگہ پہ ایک بچھاڑ جو تھی وہ آئی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ہی کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان میڈیکل کاؤنسل کو، منسٹری آف ہیلتھ کو، خاص طور پہ اپنے کولیگ ڈاکٹر فیصل کو، کہ انہوں نے ثابت قدمی سے اس چیلنج کا مقابلہ کیا. پچھلے سال ہم نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا جب ہم نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے. اس سے پچھلے سال ہم نے امتحان نہیں لیا تھا تو کچھ بچوں کا خیال تھا کہ اس سال بھی امتحان نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں، ہم تو امتحان لیں گے. آسانیاں ہم نے پیدا کی، لیکن ہم نے کہا کہ، اور سوشل میڈیا ماشاءاللہ ایک ایسی چیز نکل آئی ہے کہ اس کی وجہ سے جو پھر بمباری شروع ہوئی وہ بمباری کئی مہینے تک چلتی رہی. اور وہ بمباری صرف میرے پہ ذاتی طور پہ یا ڈاکٹر فیصل پہ نہیں ہوئی، ہماری فیملیز کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ان کے بھی اکاؤنٹس تلاش کر کے اس کے اوپر بھی بمباری. لیکن یہ ایک ہی چیز ثابت کرتا ہے، اور وہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حقیقی تبدیلی آسان کام نہیں ہے. When you really want to bring change, it's not easy. لیکن یہ جو چینج ایم ڈی کیٹ اور این ایل ایز کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کی میڈیکل پروفیشن میں آئے گا، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہم سب اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ کوئی بھی چیلنج ہے اس سلسلے میں تو اس کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی بہترین فیصلے ہم وہ کریں گے. and there is absolutely no reason why we would not do that. So again I congratulate all the winners today. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے ایک سیریمنی کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں باقیوں کو انسینٹیو ملتا ہے. اور میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین اس بات کا دیتا ہوں کہ آپ نے پرنسپلز کو اور اساتذہ کو، ان کو بھی آنر کیا ہے. سو وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہمارے لیے ایک چیلنج اور ہے جو تیسرا، جس کا میں عام طور پہ ہائر ایجوکیشن کے ذکر کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہم نے اپنے نالج بیس جو ہے اس کو بھی اٹھانا ہے. یعنی کہ جو کریکولم، جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالجز میں اور ان میں، دیٹ شوڈ بی ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ. دا کریکولم بالکل ہی وہی ہونا چاہیے. سو لیٹسٹ میڈیکل ایڈوانسز جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اتنی تیزی سے علم پھیلتا جا رہا ہے اور اس تیزی سے ترقی ہوتی جا رہی، ترقی کہہ لیں یا آگے بڑھ رہے ہیں، کہ اگر اس کو کیپ اپ نہ کیا جائے تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے ڈسپلن میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہاؤ ڈو وی کیپ اپ ود دیم. آسان ہو گیا پہلے سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور گوگل کی وجہ سے اور سرچ انجنس کی وجہ سے ایزیئر ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح جو کریکولم ہے میڈیکل کالجز کا، اس کی جو ریکیلیبریشن ہے اکارڈنگ ٹو دا نیو ڈیولپمنٹس ان میڈیکل سائنس، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. بیکاز جب تک وہ ماڈرن کریکولمز نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور کریکولمس میں بھی ہم نے بڑے ڈفیکلٹیز اٹھائی ہیں، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی آگے بڑھتے رہیں گے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں یہاں پہ ہوں. بہت مہربانی, شکریہ. Thank you so much, sir. Just a small request, sir. I would request Federal Minister for Education, Mr. Shafqat Mahmood, and the students to come on stage for a group photograph. All the MDCAT and NLE provincial and national toppers, kindly please come for the group photo. I'd like to also request President and Vice President Pakistan Medical Commission, Dr. Arshad Taqi, and Mr. Mohammad Ali Raza to please be a part of the group photo. Please gather around everyone for the group photo. Congratulations to all the winners and their parents for having achieved such a remarkable goal in life. We have nothing more but best wishes for their future endeavors. ایسے بیٹھو, چلو ٹھیک ہے.